بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں آپ لوگوں کے سامنے پیغام قرآن لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ہمارا آج کا چوتھا پارہ تراویح میں پڑھا گیا ہے تو اس کا کچھ خلاصہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے ذریعے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مالدار اور صحت مند افراد پر حج فرض ہے۔ دیکھو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کر رکھا ہے اور صحت و تندرستی سے بھی نوازا ہے، ان پر حج فرض ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے، اس لیے جہاں تک ہو سکے فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے۔ وہ آدمی جن کے پاس صاحب نصاب ہیں یا صاحب حج ہیں، یعنی حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسی وقت میں ہی نیکی کو جلدی تکمیل کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اور جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چوتھے پارے کی جو شروعات کی آیتیں ہیں، جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں اس وقت تک نیکی تک پہنچ سکتے، اللہ کی محبوبیت تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو یار بڑی ترغیب ملتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ جب صحابہ نے یہ آیتیں سنی ہے نا تو فوراً کے فوراً اپنے باغ صدقہ کر دیے، فوراً کے فوراً اپنے کنویں صدقہ کر دیے۔ تو بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے لے کر کے 103 میں جو اہم ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دیکھو، ایمان والوں کو ہر حال میں اللہ سے ڈرنے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جاؤ، آپس میں اختلاف مت کرو، بلکہ مل جل کر باہمی اتفاق سے اپنی زندگی اور اللہ کے حکموں پر عمل پیراؤ۔ تو آج کا جو بڑا پیغام اہم ہے نا کہ اللہ کی رسی کو، جو آیت ہے نا قرآن کریم کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، پکڑے رہو۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمیں قرآن نے، جو ہمیں اسلام نے، جو ہمیں ایمان نے، جو ہمیں نبی نے، جو ہمیں ایک اہم جو سبق دیا گیا تھا امت کو جوڑنے کا، ایک امت ہونے کا بتلایا گیا تھا، امت ہونے کو بتلایا گیا تھا، لیکن افسوس بدقسمتی سے آج وہ امت نہیں ہے۔ آج اس امت کے ٹکڑے ہیں، آج اس امت میں اختلاف ہے، آج اس امت میں انتشار ہے، آج اس امت میں جگہ جگہ کچھ باتوں کو لے کر کے کچھ لوگوں کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا تک کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، لوگوں نے، کچھ فرقوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ تو یار اس طرح مت کرو، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اسلام کا، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ایک دین کا، ایمان کا۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آپس میں اختلاف و انتشار سے محفوظ عطا فرمائے اور باہمی اتفاق و اتحاد ہم لوگوں میں قائم فرمائے۔ لیکن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں جو اہم ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک تعریف کری ہے نا کہ آدمی کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امت میں ایک مستقل اور مخصوص جماعت اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگی رہے، جو خیر و شر، بھلے برے، نیکی اور بدی کا نفع نقصان سمجھا کر لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور ایسے لوگوں کو پورے اجر و ثواب کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ تو دیکھیں یار، ایک بڑا اہم آج کا جو سبق ہے چوتھے پارے سے مجھے لگتا ہے جو سب سے اہم آیت بتائی گئی نا کہ آدمی کو اپنی بھی اصلاح کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنی نیکیوں کی طرف تو مشغول ہے، لیکن دوسروں کو اس نیکی کی طرف بلانے کی اس کے اندر ہمت اور جرأت ختم ہوتی جا رہی، اس کے اندر استطاعت اور طاقت اس کے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اس بارے میں ایک مجھے وہ حدیث دھیان آ گئی نا کہ ایک وہ حدیث سنی تھی میں نے کہ ایک شخص تھا جو عابد تھا، عبادت کرتا رہتا تھا، اس کو لوگوں سے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور وہاں کے لوگ بدکاریوں میں، زناکاریوں میں اور فحشکاریوں میں مبتلا تھے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ تو یار پھر کیا اس کا حال ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جب وہ کہا کہ اللہ تیری اس زمین پر ایک ایسا بھی بندہ ہے جو عبادت کرتا ہے، عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے اور تقویٰ ہے، اس کے اندر پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو فرمایا اس زمین، اس بستی کو پورا پلٹ دو۔ تو خیر وہ میں چند جملے آپ لوگوں کو اس حدیث کے سنائے ہوں، لیکن اصل میں بات یہی ہے کہ آدمی جہاں اپنی نیکی کرے وہاں دوسروں کو بھی روکے۔
اور ایسا کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست یار تعریف فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، جو وہ لوگوں کو بھلائی کے لیے بلاتے ہو اور برائی سے ان کو روکتے ہو. امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم کیا کرتے ہو؟ معروف کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، نہیں عن المنکر سے ان کو روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ ایسے لوگوں کے لیے تعریف فرمائی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ایسی بہت ساری آیتیں اسی بارے میں ہیں. تو اچھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں 133 سے 136 سے جو اہم سبق ملا ہے وہ سبق یہ ہے کہ غصے کو پی جانے والے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے لوگوں کو ضرور داخل کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا حکم جو دیا ہی ہے، لیکن وہ جنت ایسے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی تنگی میں بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. اگر خود ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کو یاد کر کے اس گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ اپنی مغفرت کے ساتھ جنت میں بھی داخل فرمائے گا. تو بڑا اہم سبق ملا کہ غصے کو پی جانا چاہیے. یار ایک حدیث میں بتلایا نا کہ اگر آدمی طاقتور آدمی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نا، وہ یہی بتلایا ہے کہ اگر آپ سے کسی سے آپ کا مقابلہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت اور جرت ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ حق پر نہیں ہے، ہم حق پر ہیں لیکن اس سے پھر بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے. اس لیے عزیز ساتھیوں، غصے کو پی جانے کے بھی بڑی احادیث کے اندر بڑی فضیلت موجود ہے. آج یار یہ کیا ہے ہم مسلمانوں کے پاس؟ یہی ایک شوشہ بچا ہوا ہے کہ غصے میں ایک دوسرے کو مارنا، دھاڑنا، نقصان پہنچانا، اسلام کا بھی نقصان پہنچانا، دنیاوی نقصان بھی پہنچانا اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا. اس لیے عزیز ساتھیوں، اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو، جب ہمارے گناہ ہو جائیں تو ہم اللہ سے توبہ کروائیں. جب کوئی بندہ ایسا ہے جو ہم سے کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کی غلطیوں کو درگزر کرا کریں. ہم اتنے سخت نہ بنیں کہ یار ہم بھی جو ہے وہی نمک کی طرح بننے لگیں، ہم بھی وہی سختی کی طرح سختی کرنے لگیں. نہیں، ہمیں تو نرم بن جانا ہے، اس جگہ پر ہمیں نرم بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو دیکھو یار، کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کیسے نرمی تھی آپ کے اندر، کیسے وہ آپ کے اخلاق و کردار تھے، کیا نرمی تھی وہ، اور کیا وہ حلم اور بردباری تھی. لیکن آج ہم سے تو وہ ساری زندگی خالی کی خالی چلی جا رہی ہے. اس لیے عزیز ساتھیوں، کوئی اگر غلطی کر دے تو ناراض نہ ہو، بلکہ اس کی غلطی کو درگزر کر دو، غلطی کو معاف کر دو، اس کی غلطی کو معاف کر دو. یاد رکھو، جب آپ ایسے لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے، ایسے لوگوں کے گناہوں کے راز کو آپ چھپائیں گے تو اللہ کل قیامت کے دن آپ کے گناہوں کے راز کو چھپائے گا. اس لیے عزیز ساتھیوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں 159 میں جو ہمیں نصیحت دی گئی ہے کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور اچھے اخلاق کا مالک ہو. اچھا دیکھو، وہی جو بات کر رہا تھا نا وہ یہیں آ گئی. داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور اچھے اخلاق کا مالک ہو، لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات چیت کرے. داعی مطلب مبلغ، اور جو ہدایت کی طرف، جو اللہ کی طرف، جو برائی سے روکنے کے لیے، جو اچھی طرف بلانے کے لیے جو کام کرتا ہے اسے داعی بولتے ہیں. تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور اچھے اخلاق اور کردار کا مالک ہو، اچھے گفتار اور رفتار کا مالک ہو، لوگوں سے نرمی سے بات چیت کرے، لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دے، خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود ان کی خیر خواہی میں لگا رہے، ان کی دلجوئی میں لگا رہے، دعا استغفار کرتا رہے، اہم کاموں کے لیے ان سے مشورہ بھی کرتا رہے، ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرتا رہے. تو یار یہ ضروری ہے ایک داعی کے لیے اچھا کردار کا، اچھی صفات کا مالک ہونا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے کردار کے، ایک اچھے اخلاق کے مالک تھے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کے دلوں کو جیتا ہے. صحابہ کرام اتنے اچھے اخلاق اور کردار کے مالک تھے کہ انہوں نے اور لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں 161 سے یہ معلوم ہوا کہ خیانت کرنے والا آخرت میں ذلیل ہوگا. دیکھیں، خیانت کرنے والا قیامت کے دن خیانت کی کوئی چیز لے کر حاضر ہوگا. اس کی وجہ سے ساری مخلوق کے سامنے اس کی ایسی ذلت و رسوائی ہوگی کہ اس سے بچنے کے لیے وہ جہنم میں جانے کی تمنا کرے گا. اس لیے کہ تمام مسلمانوں کو خیانت سے بچنا چاہیے. خیانت کیا بولتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کسی نے بطور امانت کوئی چیز رکھی ہے کہ یار ہم کہیں جا رہے ہیں یا یہ چیز رکھ لو ہماری، یا ہمارے پاس کچھ اس کا نقصان ہو جاتا ہے، چلو ہم تمہارے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ تمہارے پاس یہ سیو رہے گی، لیکن آپ کیا کر لیتے ہیں، اس چیز سے اس کی کمی کر دیتے ہیں. اگر مثال کے طور پر پیسے دیے تو اس پیسوں کو کھا جاتے ہیں،
کوئی چیز دی ہے اس چیز کی آپ جو ہے خیانت کر دیتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا جب آپ ایسی خیانت کریں گے تو اللہ کل سامنے ان لوگوں کے سامنے آپ کی خیانت کرے گا، آپ کو کل قیامت کے دن اللہ ایسی ذلت و رسوائی میں مبتلا کرے گا اور جہنم میں جانے کی تمنا کرے گا۔ وہ آدمی ایسی ذلت اور رسوائی ہوگا، وہ کہے گا کاش کہ یار اللہ مجھے جلدی سے جہنم میں پھینک دیں، لیکن ایسی سب کے سامنے ذلت اور رسوائی اور آمیزش سے ہمیں بچا لیں۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو امانت نہ کرنے والا بنائے، خیانت کرنے سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیں پارہ نمبر 4 چل رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں جو اہم درس دیا گیا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ دیکھیں جو لوگ بخیل اور کنجوسی کی وجہ سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا مال صاف بن کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، قیامت کے دن ان کے مال کی تختیاں بن کر ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ تمام مسلمانوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ یار زکوٰۃ ایک کتنا اہم فریضہ ہے یار، یہ جو پیسے ہیں ہمارے پاس، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ یار یہ ہمارے پیسے ہیں، بلکہ حدیث آیا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سیو کرو۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی نا، جب وہ زکوٰۃ کی نکالنے کی احادیث سنا رہے تھے تو یہ والی آیت ضرور بتلائی تھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ یار کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اللہ کے عطا کرتے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت میں سے کیوں نہیں خرچ کرتے ہیں؟ بل هو خیر لهم، اور وہ یہ سمجھتے ہیں خرچ نہ کرنا بلکہ ان کے لیے خیر ہے، بل هو شر لهم، اس کے اپوزٹ میں ان کے لیے ایک برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور ایسا مال ایسا خزانہ ان کے لیے کل قیامت کے دن کیا ہو جائے گا، گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ ایک زہریلا اور گنجیلا سانپ بن جائے گا جس سے وہ ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ فی الحال ہمیں جو ہے زکوٰۃ دینا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی جلد سے جلد کرنی چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں 186 میں جو اہم پیغام دیا گیا کہ مصیبتوں پر صبر کرو۔ دیکھیں حق پر چلنے والوں کو ہمیشہ باطل پرستوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و نصارہ اور مشرکین کی ایذا رسانی، زبان درازی، بدعہدی، بیجا الزامات اور جانی و مالی نقصان پر صبر کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ ایسے حالات سے ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ صبر اور تقوی اختیار کرتے ہوئے مناسب تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ صبر سے تسلی اور تقوی اور پرہیزگاری سے اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی۔ تمہارے صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو دیکھیں مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ اس کے بڑے وعدے رکھے ہیں، اللہ نے بڑے اس کے اجر رکھے ہیں، انعام رکھے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں 191 میں 190 سے 191 عقل مندوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات بیان فرمائی کہ جب وہ آسمان اور زمین کی پیدائش، عجیب و غریب حالات اور دن اور رات کے مضبوط نظام میں غور کرتے ہیں تو بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی، یقیناً ہمیں ایک دن مر کر تیری طرف بارگاہ میں پہنچنا ہے، اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس تصور سے وہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جنت کی طلب اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ عقل مند وہی آدمی ہوتا ہے جو اللہ کی کائنات میں، اللہ کی اس پھیلی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر سے کام لیتے ہیں، تفکر سے کام لیتے ہیں، اور اس میں جو ہے غور کرتے ہیں، تو غور کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یار یہ اللہ نے بنائی ہے، اس کی یہ قدرت ہے، اس کی کاریگری ہے، تو ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی، ہم مر کر چلے جائیں گے، مر کر جہاں ہمیں اللہ نے پیدا کرا ہے تو وہاں موت بھی آ جائے گی، موت کے بعد پھر اللہ ہمیں دوبارہ بھی زندہ اٹھائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر میں 2 کے ذریعے اہم ہدایت دی گئی کہ یتیموں کا حق مت کھاؤ۔ دیکھیں یتیم سرپرستوں کو 3 ہدایت دی گئی ہیں۔ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ تجارت وغیرہ میں لگا کر شرکت کے بہانے مت کھاؤ۔ نمبر 2، اپنے گھٹیا مال کے عوض یتیموں کا قیمتی مال مت لو۔ نمبر 3، جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں، اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے لگے، اپنے مال کا مطالبہ کریں تو ان کا مال بلا چوں چرا ان کے حوالے کر دو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 14 میں یہ اہم سبق دیا گیا کہ ہر قسم کے مال میں میراث کی تقسیم ضروری ہے۔ دیکھیں میراث کی تقسیم فرض ہے، جو صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتوں کی بھی اس کی حقدار ہے۔ میراث کی تقسیم ہر قسم کے مال میں ہوگی۔ وراثت کی تقسیم کے قانون اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جو ان کے مطابق مال وراثت تقسیم کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا میراث کے، کیا اس کے تقسیم کے قاعدے قانون ہے، وہ آپ جو ہے مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ اب آپ حق نہ ماریں کسی کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اہم ہدایت دی گئی کہ بیویوں کا مہر جو ہے نا خوش دلی سے ادا کرا کرو۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے، مردوں کو حکم دیا کہ بیویوں کا مہر خوش دلی سے ادا کرو۔
مہر کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، جس طرح دوسرے کا حق خوش دلی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح عورت کا مہر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جو عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے اپنا مہر معاف کر دیتی ہیں، اس معافی کا اعتبار نہیں، کیونکہ یہ معافی شرم کی وجہ سے خوش دلی سے نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے شرمیلے ٹائپ کے، وہ کہتے ہیں نہیں یار ہماری عورت نے تو، ہماری جو ہے خواتین نے، ہماری جو ہے بیوی نے تو ہمارا مہر معاف کر دیا، کہا جاؤ ہم نے تمہارا معاف کر دیا۔ یاد رکھو وہ کچھ اپنے دباؤ کی وجہ سے، الجھنوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، گھروں کی تنگی کی وجہ سے، اپنے شوہر کی جو حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو کہا کہ جاؤ ہم نے معاف کر دیا، لیکن خوش دلی سے نہیں انہوں نے معاف کرا۔ اس لیے یہ مہر دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھو جو لوگ اس مہر کو نہیں دیتے ہیں، اپنے بیویوں کے حق و حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، یاد رکھو وہ زانی ہیں اور وہ زانی بن کر ہی اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے